معزز و محترم علماء اہل سنت و شعراء اہل سنت، سامعین بزم پردہ نشین خواتین اسلام، نونہال بچے و بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعدائی توحید کی مدوال و شمعی نبوت کی پروان و غوث اعظم کی دیوان، اولیاء امت کے جامع تارو شہدائی ملت کے طلبکارو، انیس الغراباء مرادی مشتاقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، سراج الشالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم نبیین، سید المرسلین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار نصرانی عقیدت درود پاک کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش فرما لے، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ وسلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین فنا است حسین، سردار نداد کر دست یزید، حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سبوت خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سبوت خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسین کون حسین؟ جس حسین کا نام آج سنتے ہیں، وہ حسین کون حسین؟ وہ نواسہ رسول حسین۔ وہ حسین کون حسین؟ وہ شہید ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حسین، فاتح خیبر
प्यारे हुसैन, वो हुसैन, हुसैन कौन हुसैन? जिसकी अजमत बयान करती है ये दुनिया, ये जमाने वाले, ये चांदो सूरज सितारे। बाबू एक जरा आवाज़ खाली न लगे, बात बाकी मैं माइक के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, जो भी कुछ है इसको घुमा दीजिए ज़रा। शायद लगता है कि पंखे की भी आवाज़ से आवाज़ टकराती है तो लगती है, आवाज़ न लगे कुछ माइक को इधर घुमा दीजिए, मेरे तरफ मत घुमाइए, हाँ घुमा दीजिए, इधर भी, इधर से भी साइड से, और ज़रा सा सेट ऐसा कर दीजिए मेरी आवाज़ बस ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ लगने से मशीन जब आवाज़ खींचने लगती है ना तो दिक्कत होती है। अगर सुनना है तो आप जिस तरह पहले बजा रहे थे, दुआएं ले लीजिए कि आपका माइक इस इलाके में बहुत चले। हमारे असरार अहमद साहब क़िबला क़ाज़ी मददुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है और इनकी भी खिताब नायाब से आपको सरफराज होना है। हमारे अली हसन रज़ा साहब और दिगर उलमाए किराम व शुअरा एज़ाम एक के बाद दिगरे आते रहे और माशाअल्लाह आपका माइक बहुत खूबसूरत बजता रहा। दानिश रज़ा मरकज़ी और साथ ही साथ जमाल हबीबी, मौलाना अताउद्दीन साहब, ताजुद्दीन साहब, ये सारे लोग हमारे बरकतुल्लाह साहब है ना, ये आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह माइक आपका बहुत खूबसूरत बजा है। थोड़ी देर और मेहनत कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं, ये जलसा कामयाब है, सामईन कामयाब है। मैं हैरान हूँ, बहुत बड़े बड़े जलसों में भी इतने लोग इतने बजे नहीं होते हैं जितने बजे आप बैठे हैं, और ये दीवानगी है। और दीवानगी तो हम अब देखना चाहते हैं। शायरों को तो बहुत लोग नवाजते हैं, देखते आज है मुकर्रिर को कौन नवाजता है, क्योंकि सब लोग शायर लोगों को ही नवाजते हैं ना भाई। हम लोग के साथ मामला अजीब होता है, हम लोग भी सोचने लगते हैं कभी कभी हम लोग को भी शायर होना चाहिए, इसलिए कि अपना ही नुकसान करते हैं मुकर्रिर बन के। मुआसाफ आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या मैं कह रहा हूँ है। तो आज देखना यह है कि आज आप लोगों को उल्टा कर देना है। देखिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आज उल्टा कर देना है, शायर से कहीं ज्यादा मुकर्रिर हजरात को देना है। हम आज देखते हैं कि आप लोग उल्टा कर पाते हैं कि क्या बात है। हमारे ताजुद्दीन साहब ने भी नवाज दिया, इसका मतलब है कि आज बोनी हो गया है और अच्छा बोनी हो गया है। सब लोग 100 का लेकर के गए, आज देखते हैं कि अगर मेरे पास कितने तक का आता है। अब ये आप लोगों की जो कंपटीशन, अब यहीं से मैं अब जब दीवानगी की बात आई तो आप दीवानों के लिए एक शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बस ये मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए, अजी कौन जन्नत का हकदार है। 1:30 बजे की रात है, आधी शब गुजर गई, दीवानाए हुसैन बैठे हैं, यादे हुसैन में के मौला हुसैन की बातें सुननी है, इमाम हुसैन के पैगामात को सुनना है। मेरे इमाम के बारे में लोग बताएंगे, मेरी ज़बान सुभान अल्लाह कहती नजर आएगी। और जब तक लोग यहाँ बैठे रहेंगे, मुसलमानों में बताना चाहूँगा आपके नेकी अमाल में, आपकी अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। अब जब तक आप महफिल में बैठे हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे, अल्लाह के फरिश्ते आपके नाम अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता रहेगा। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना
خاطر اللہ رب العزت نے جنت سے جوڑے بھجوائے، وہ حسین جس کی خاطر جنگل کی ایک ہرنی نے اپنا بچہ پیش کر دیا، وہ حسین جو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، وہ حسین کون حسین؟ وہ حسین جس کے سامنے علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہے، وہ حسین علی اصغر کا لاشا ان کے گود میں تڑپ رہا ہے، وہ حسین اے دنیا والوں میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، تقریر میری بعد میں ہوگی، لوگوں کو بتانا ہے امام حسین کا پیغام کیا ہے، امام حسین کہنا کیا چاہتے تھے، ان دنیا والوں کو بتانا ہے۔ اے لوگوں، یزید کہتا تھا شراب جائز ہے، حسین کہتے شراب ناجائز ہے، شریعت نے ناجائز کہا۔ اب بتاؤ اگر شراب پینے والا شراب بھی پیتا ہو، یا حسین بھی کہتا ہو یا علی بھی کہتا ہو، بتاؤ تم اس شرابی کو، اس شرابی کو کیا کہو گے؟ حسینی کہو گے یا یزیدی کہو گے؟ شراب پی کر حسینی بننا چاہتے ہو کبھی نہیں ہوگا۔ شراب پیو گے بنیں گے بھی حسینی۔ امام حسین نے فرمایا شراب حرام ہے، شریعت نے بتایا ہے شراب حرام ہے، نبی نے فرمایا ہے شراب حرام ہے، شریعت نے کہا ہے شراب حرام ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کہہ رہی ہے شراب حرام ہے۔ اے مومنو، تعجب تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں حسین، زبان میں شراب، مومن کیسے کہلاتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر مومن ہوتے امام حسین تمہارے دل میں ہوتے، محبت سرکار اگر تمہارے دل میں ہوتی، محبت حسین تمہارے دل میں ہوتی، تو تم شراب کبھی نہیں پیتے۔ پیتے کیا؟ نہیں پیتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کربلا کے میدان میں امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے کیا؟ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ پہلی بات سمجھ لیجئے، بڑی فلسفہ اور تاریخ کی بات ہے۔ امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے، میں بابے کو اعلان کرنا چاہتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر، امام حسین صرف مدینے والوں کو کہہ دیتا اے لوگوں چلو کربلا چلنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ قسم خدا کے امام حسین اگر کہہ دیتے تو میں کہتا ہوں کہ مدینہ پاک نانا کا مدینہ، وہ مدینہ جس مدینہ پاک کی گلیوں میں امام حسین گزرا کرتے تھے، قسم اللہ کی وہ گلیوں میں رونقیں تھی، وہ رونقیں بھی امام حسین کے ساتھ ہونے تھے۔ امام حسین اگر فرما دیتے تو انسان ہے، میرا دعویٰ ہے کہ امام حسین کے کہہ دینے سے پتھر بھی چلنے لگتے۔ امام حسین کہہ دیتے کہ چلو کربلا چلنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو پہاڑوں کو آواز ملتی تو پہاڑ بھی چلتے تھے، دریاؤں کو آواز ملتی دریا بھی چلتے تھے، درختوں کو آواز ملتی درخت بھی چلتے تھے۔ اے انسانوں، میں کہنا چاہتا ہوں امام حسین اگر کہہ دیتے تو آسمان سے ستارے اتر جاتے، چاند اتر جاتے، ستارے اتر جاتے، کہکشاں اتر جاتے، یہ درخت چلنے لگتے، یہ پتھر چلنے لگتے، ہر چیز امام حسین کے ساتھ ہو جاتی۔ اب لوگ کہیں گے یہ بات مبالغہ ہو سکتی ہے، اگر حسین کہہ دیتے تو درخت کیسے چلنے لگتے؟ اگر مثال دوں تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں میرے پاس۔ دریا کیسے چل دیتے؟ ارے امام حسین تو بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے۔ سرکار غریب نواز جب آپ میدان یہاں پہ جب ہندوستان آئے تھے، اور ہندوستان میں جب گجرات کے وہ راجستھان کے اس دھرتی پر جسے آج اجمیر کہتے ہیں، اس میں آنا ساگر کو کیا کیے تھے معلوم ہے نا؟ ایک پیالے میں بلایا تھا۔ وہ طاقت کس کی تھی؟ وہ کسی یار کی نہیں، بلکہ امام حسین علیہ مقام کی طاقت ہے نا۔
تو ایک امام حسین کے گھرانے کے نواسے کے نواسے کے نواسے کے نواسے کے نواسا اتنا پاورفل ہے، تو امام حسین کتنا پاورفل ہوگا؟ اتنا پاورفل ہے، غریب نواز اتنا پاورفل ہے، تو امام حسین کتنا پاورفل ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچانے گئے تھے۔ شریعت کو کیسے بچانے گئے تھے؟ آج لوگ امام حسین کی یہ بات سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ شریعت کیسے بچانے گئے۔ بھائی شریعت اس طرح بچانے گئے تھے، یزید جو دور خلافت کا اعلان کر چکا تھا، بادشاہیت کا اعلان کر چکا تھا، لوگوں سے بیعت لے رہا تھا کہ میری بادشاہیت کو قبول کر دو، مگر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی پناہ میں یزید کی بادشاہیت کی بات ہوئی، یزید کی خلافت کی بات ہوئی، یزید کے بارے میں بتایا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ یزید کون ہے۔ اور اچھا ایک بات بتائیے، بڑی تاریخی بات اور بڑی قیمتی بات، آپ کے گھر میں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بچہ جو پیدا ہوا اور آپ کے سامنے پلا بڑھا پڑھا لکھا انجینئر یا پروفیسر بن گیا، تو آپ اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ تو امام حسین یزید کو کیسے نہیں جانتے؟ امیر معاویہ کا بیٹا ہے اور امیر معاویہ بارگاہ مصطفیٰ کا غلام ہے، نبی کے بارگاہ کا غلام وہ امیر معاویہ۔ جب آپ کی وصال قریب آیا، آپ کا وصال کا وقت جب قریب آیا، مرغ بستر پہ آپ تشریف فرمائے، اور جب جاچنی کا عالم ہونے لگا، قریب ہونے لگا، تو حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی، اے لوگوں، میرے ساتھ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے احبابوں، سنو، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر معاویہ یا امیر المومنین وہ امانتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناخن مبارک میرے پاس ہے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داڑھی مبارک کا بال میرے پاس ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک کا بال شریف میرے پاس ہے، ان امانتوں کو میرے سینے اور آنکھوں میں رکھ کر کے مجھے دفن کر دینا۔ وہ حضرت امیر معاویہ ہے، ان کا بیٹا یزید ہے۔ اے لوگوں بتاؤ اس کے بارے میں حسین کیسے نہیں جانتے؟ وہ کیسا آدمی ہے، وہ کس طرح کے آدمی ہے؟ معلوم ہے امام حسین کو وہ شراب نوشی کو جائز کرتا ہے، وہ ماں بہن کے ساتھ زنا کرنے کو جائز کرتا ہے، برے کاموں کو اچھا کہتا ہے۔ امام حسین سمجھ گئے کسی اور کے بات ہوتی، کسی اور کی بات ہوتی تو میں مان لیتا اور مان کر کے اس کو خلافت خود میں بیٹھا دیتا، اس کے ہاتھوں میں بادشاہی دے دیتا، میں بیعت قبول کر لیتا، مگر یہ تو فاسق و فاجر ہے، یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ زیاکار ہے۔ اگر یہ تخت پر بیٹھ گیا تو شراب کو عام کر دے گا، یہ اگر تخت پر بیٹھ گیا تو ماں بہن کے ساتھ زنا کو عام کر دے گا، یہ اگر تخت پر بیٹھ گیا تو زنا کو عام کر دے گا، یہ اگر تخت پر بیٹھ گیا تو جوئے کو عام کر دے گا، یہ اگر تخت پر بیٹھ گیا تو نمازی کو عام کر دے گا، گناہوں کو عام کر دے گا۔ اس لیے امام حسین نے اس شریعت کو بچانے کے خاطر، لوگوں کو بتانے کے خاطر، میری شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، امامت کیا ہے، خلافت کیا ہے، ریاست کیا ہے، یہ بتانے کے خاطر امام حسین کربلا گئے۔ اب ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ بتاؤں، کیونکہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں لوگوں کو نیند آ رہی ہے، مگر
بڑی قیمتی باتیں میں لے کر کے آیا ہوں. میں تو یوں ہی پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں. یہ جگہ میری بہت پرانی ہے مگر میں آیا پہلی بار ہوں. اس جگہ پر میرے دادا بول کر کے گئے حضرت علامہ مولانا غلام مرسلین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اسرار القادری صاحب خود جانتے ہیں. ان کے ساتھیوں میں رہا، ان کے ساتھیوں میں رہے، مدرسہ سعادت الاسلام میں پڑھایا کرتے تھے. مگر آج دادا انتقال کر گئے ہیں، پوتا ان کی سرزمین پر بول رہا ہے لوگوں کو ہدایت کے لیے. اے لوگوں، اگر حسین کو مانتے ہو تو شراب کو چھوڑ دو. اگر اے لوگوں حسین کو مانتے ہو تو شراب نوشی کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، جوا کو چھوڑ دو، گانجا کو چھوڑ دو. کیا چھوڑو گے؟ اگر حسین تمہارے دل میں ہے نا حسین تمہارے دل میں، امام حسین تمہارے دل میں، ہم سب کے دل میں ہے نا بھائی. اگر امام حسین ہمارے دل میں ہیں اور ہم شراب پیے، یہ تعجب کی بات نہیں ہوگی. اگر تعجب کی بات نہیں ہے تو ایک مثال سمجھیں. اپنے منہ بھر میں، اپنے منہ میں بارود بھر لیجئے، بارود، اور ماچس کی ایک تلی چیز کر منہ میں ڈال دیجئے، دیکھیں تو کیا حشر ہوتا ہے. ایسی ہی سمجھیے شراب میں امام حسین میں اتنی دوری ہے، اتنی دوری ہے کہ شراب اگل بگل تو چھوڑ، امام حسین کا نام بھی جہاں آ جائے شراب کرنے لگتا ہے. مگر یار تعجب یہ نہیں ہے، محرم شریف کا مہینہ امام حسین نے شراب کو حرام کہنے کے لیے کربلا گئے، ہم مومن ہو کر شراب پیتے. مگر یار تعجب نہیں ہے، امام حسین زنا کو حرام کہنے کے لیے کربلا گئے، لوگوں کو منوانے کے لیے کربلا گئے. آج ہم اسی کام میں ملوث نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم حسینی کہلاتے ہیں. گانجا کو حرام کہنے کے لیے امام حسین کربلا گئے، لوگوں کو بتانے کے لیے، منوانے کے لیے کہ اے لوگوں، شریعت میں اس کی جائز نہیں ہے، میرے نانا نے جائز نہیں قرار دیا، قرآن نے جائز قرار نہیں دیا، شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. اگر اے مسلمان ذرا اب تو بتا، تم نانا کو بھی مانتے ہو، نواسے کو بھی مانتے ہو، پوتوں کو بھی مانتے ہو، اہل بیت اطہار کو مانتے ہو، نبوت کا اقرار کرتے ہو، وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، اپنے پروردگار کو مانتے ہو. اب تمہارے دل میں جب پاک چیزیں ہیں، زبان پہ ناپاک چیز کیسے آ جائے؟ تمہارے دل میں پاک چیزیں اور زبان پر ناپاک چیز. اللہ اکبر. ہاتھ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین زندہ باد، اسی ہاتھ کو اٹھاتے ہیں نا، اب اسی ہاتھ کو تاش کے پتوں پر لگاؤ تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بات ہے یار، تعجب کی بات ہے. یہ حسین کا نام سے جو ہاتھ اڑ گیا، اس میں لقوا کی بیماری نہیں لگتی. تم نے تاج کو، تم نے تاج کے پتے کو ہاتھوں سے سجانا شروع کر دیا. یہ تو تعجب کی بات ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے دوستو، اگر حسینی ہو تو حسینی کردار پیدا کرو، اگر حسینی ہو تو حسینی ریاضت پیدا کرو، اگر حسینی ہو تو حسینی کردار کو لاؤ، حسین کی شریعت کو تم اپنے اندر لاؤ، تب جا کر تم حسینی کہلاؤ گے، ورنہ تم حسینی نہیں ہو سکتے. حسین تمہارے دل میں ہے، حسین کی محبت تمہارے دل میں ہے، مگر اگر تم نے شریعت اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، شریعت مطہرہ کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، تو سمجھ جاؤ تم حسینی نہیں ہو سکتے. شریعت کا بچانا، شریعت کو بچانا اگر حسین کو لازم ہے تو شریعت کی حفاظت کرنا حسینیوں کی ضرورت ہے. اگر شریعت کو بچانا حسین کا کام ہے تو شریعت پر قائم رہنا حسینیوں کا کام. اب ہم حسینی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی حفاظت کریں. شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے شریعت کی حفاظت؟ جہاں برائی نظر آتی ہو اس برائی کے اوپر اپنی زبان سے بولو، پھر بولو، اور وہ برائی اتنی بڑی ہے، اس برائی کے اوپر کتنا بڑا ایکشن لے سکتے ہو کہ ہم اسے دبا کر ختم کر دیں.
जितनी ताकत हो उतनी ताकत से लग जाओ, तब तुम हुसैनी हो। नमाज तेरी कायम रहे, नमाज तर्क न हो, तब तुम हुसैनी हो। अपने वालिदैन को न सताओ, तब तुम हुसैनी हो। अगर अपने वालिदैन को सता रहे हो और नारे तकबीर या हुसैन कह रहे हो तो तुम हुसैनी नहीं हो। अगर हुसैनी हो तो वालिदैन को अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तब तुम हुसैनी हो। अगर तुम हुसैनी हो तो पड़ोसियों का हक अदा करना। अगर तुम हुसैनी हो तो हक को समझो और हक पर कायम रहो और हक के साथ बोलने की कोशिश करो, तब तुम हुसैनी हो। वरना हुसैनी वो नहीं हो सकता जिसके दिल में सिर्फ कहते हो कि हम हुसैनी हैं, मगर ज़बान में शराब और हाथ में ताश के पत्ते, दिमाग पर फतूरिया और उनके पास गुनाहों के अंबार। ए लोगों, ऐसा हुसैनी खोना क्या काम का? अरे हुसैनी तो वो है जिसे अपने इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हो, इश्क करता हो, इश्क करता हो। अब आओ, करबला का मैदान तो आपने समाअत कर ही लिया है, तारीखी बातें तो आपने समझ ही ली है, मगर शरीयत मुतहरा के कुछ ऐसी बातें जो आप तक पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं, बहुत समाअत करना। आप सबको मालूम है शरीयत में शराब नोशी जायज़ है या हराम? मालूम है? सबको मालूम है जायज़ है। नहीं, शराब नोशी जायज़ है कि नहीं भाई? नहीं है, नहीं है, ठीक से बोलिए। शराब पीना शरीयत में जायज़ है? नहीं। सब ने कहा नहीं है। अरे भाई, मेरे आका ने फरमाया, बल्कि उलमा भी कहते हैं, शराब एक ऐसी शय या एक ऐसी चीज़ है जो सूअर के पेशाब से भी बदतर है। अब आप बताओ, अब आप बताओ, शराब हाथ में आपने लिया, एक हाथ में दाहिने हाथ में शराब है और बाएं हाथ में सूअर का पेशाब है। आपसे कहा जाए कि बारी बारी दोनों को पी जाना है। शराब सूअर के पेशाब से भी बदतर है। बदतर मतलब उससे भी गया गुजरा सड़ा हुआ। अब बताओ किसको पियोगे? शराब को पियोगे या उसके पेशाब को पियोगे? नहीं पियोगे, दोनों में से अब कोई नहीं पियोगे। अरे भाई, कौन शैतान तुमको वर्गा लाता है और शराब के लिए लेकर जाता है? अगर कोई कहते ये शराब नहीं है, सूअर का पेशाब है, तो तुम तो उस पर बिगड़ जाओगे कि ये फलों का रस है, मगर तुझे तो पता नहीं है। मेरे आका ने जब फरमा दिया है कि ये सूस जानवर क्या सूअर के पेशाब से भी बदतर है, फिर तुम कैसे समझ रहे हो कि ये अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा लजीज है, बड़ी खूबसूरत शय है, बड़ी अच्छी चीज है? तुमने नबी की बात को न समझा, समझ में बात नहीं आई। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए हुसैनियों, अब जरा सोचना, जब शराब नोशी के लिए बोतल या गिलास उठाना तो पहले इस बात को समझ लेना कि उससे भी ज्यादा शराब जो है पेशाब से भी ज्यादा बदतर है। हम क्या पीने जा रहे हैं? ए नौजवानों, मैं बताना चाहता हूँ, आज के मुस्तकबिल को, अपने मुस्तकबिल को तुम बर्बाद कर रहे हो। अपने मुस्तकबिल को बर्बाद न करो, बल्कि हुसैनी हो, हुसैनी किरदार बनाओ और हुसैनी किरदार पर जियो और हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारो। अगर हुसैनी बन गए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जमाना तेरे नीचे होगा, तुम्हारी बातों को सुनेगा, तुम्हारे पीछे चलेगा, ये जमाना तुम्हारे साथ चलेगी। और एक दुनिया वालों, तुम समझ लो, जिस दिन ये हुसैनी बन गया, कसम खुदा की, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हुकूमत तेरी होगी। हुकूमत किसी और की नहीं हो सकती, हुकूमत तेरी होगी, इसलिए कि हुसैनियों के खून में वो जज्बा है। सर तो दे सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। सर दे सकते हैं मतलब सर कटा सकते हैं, मगर सर झुका नहीं सकते। और एक तारीख की बात सुनो,
آج سے لے کر اس دور کو چھوڑ دو، میں کہتا ہوں جب سے دنیا قائم ہے اور جتنی جنگیں ہوئی اور جتنی جنگوں میں فتوحات یعنی فتح یابی جتنی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی ہوئی ہے، کسی اور کی نہیں ہوئی۔ جنگیں جتنی جنگوں کو دیکھو، اگر 1000 جنگیں ہوئی تو 999 جنگ مسلمانوں نے جیتا ہے۔ مگر تم ایک الیکشن کو چھوڑ دو، تمہارے پاس ایک چھوٹا سا گلی کا نیتا اگر وارڈ کمشنر میں اڑ جائے تو جتا نہیں سکتے۔ ہاں، ایک وارڈ کمشنر میں اڑ جائے تو تم جتا نہیں سکتے۔ تعجب نہیں ہے، تم نے بہت بڑی جنگیں جیت لی مگر ایک وارڈ کمشنر اپنا نہیں جتا سکتے، تو لعنت نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نیتا گیری پہ بولنے نہیں آیا ہوں، مگر ایک بات تاریخ کی بتانا چاہتا ہوں، تمہارے اندر ایمان ہے اور جذبہ ایمان اگر تمہارے دل میں ہے تو یہ یقین جان لو کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے کسی اور کے پاس نہیں، بشرطے کہ ایمان تمہارا